السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن نمبر 9 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 تا 22 سے ہے۔ ترجمہ اور وضاحت۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تقوی اختیار کرو۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشا، والسماء بناء، فرش جیسا، اور آسمان کو، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بہ، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو۔ وہ رب جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش اور آسمان کو چھت جیسا بنایا اور آسمان کی جانب سے پانی برسایا، جس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم یہ جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان 2 آیات میں اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق، اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآنی ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد ان 2 آیات میں تینوں گروہوں کو مخاطب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ اس میں دعوے کے ساتھ ساتھ واضح دلائل بھی موجود ہیں، جس میں اگر بہت کم سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی تھوڑا سا بھی غور کرے تو وہ توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ الناس عربی زبان میں انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے تینوں گروہ اس میں داخل ہیں جن کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں لگا دینا اور خوف و عظمت کی وجہ سے نافرمانی سے دور رہنا۔ یہاں پہ لفظ رب کی جگہ اللہ یا کوئی اور نام بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو کہ اس کو ایک قطرے سے ایک پورا عقل و بصارت رکھنے والا ماہر انسان بنا دے اور اس کو ہر طرح کے وسائل مہیا کرے۔ تو انسان اس پہ اگر ذرا سا بھی غور کرے گا تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ شان ربوبیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی میں نہیں، کہ انسان پہ یہ جتنے انعامات ہیں یہ نہ تو کسی بت کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں، نہ ہی کسی مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ خود اپنے وجود اور بقا میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کرے بھی تو وہ در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ رب لا کے یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملے میں
تینوں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب ہے، تو ہر ایک کے لیے اس جملے کا معنی و مطلب مختلف ہے، جدا ہے۔ مثلاً جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو کفار کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ منافقین کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ نفاق چھوڑ کے اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ اور جو متقی مسلمان ہیں ان کے لیے اس جملے کی یہ معنی ہوئے کہ اپنی اطاعت پہ، اپنی عبادت پہ ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے مزید وضاحت فرمائی گئی کہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں۔ اس آیت میں من قبلکم یعنی تم سے پہلے، اس کا اضافہ کر کے ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی کہ تمام انسانیت کا خالق وہی پروردگار ہے، اور دوسری طرف صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ، اس امت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی دوسری امت یا ملت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ اس کی کوئی جدا امت ہوگی، نہ کوئی جدید امت ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد آیت کے آخری جملے میں لعلکم تتقون یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ، ہر قسم کے شرک سے، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اگلی آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح سے فرمایا کہ رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ اب پہلی نعمت میں زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ تو پانی کی طرح نرم ہے اور نہ ہی لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور اچھا سا چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا یا بادل سے پانی برسایا، جیسے کہ قرآن میں بہت سی اور جگہوں پر بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر ہے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں، سورہ واقعہ میں ارشاد ہے۔ اس کے بعد سورہ نبا میں ارشاد ہے کہ ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ اگلی نعمت جو ہے اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ تو پہلی تین باتیں جو ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی کوشش اور عمل تو کیا، خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں، کہ انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین و آسمان پیدا ہو گئے تھے اور بارش اور بادل اپنا کام کر رہے تھے، تو اس کے متعلق تو کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انسان کی کوشش ہے اور اس کی تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور بیج ڈالنے اور ان کو اگانے اور ان کی حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے دوسری آیات میں اس کو بھی بالکل واضح کر دیا کہ انسان کی کوشش اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کر دے، یعنی زمین کو کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس سے فالتو اشیاء کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کے زمین کو نرم کرنا، جو کہ کاشتکار کرتے ہیں۔ اس کا حاصل صرف یہی ہوتا ہے نا کہ بیج یا گٹلی کے اندر سے جو نازک سا پودا نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکلے گا، تو زمین کی سختی یا کوئی دوسرے پودے اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔
باقی رہا درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، تو اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کو دخل نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ تو قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی، اور جب ان دونوں آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا و ترقی کے سامان زمین اور آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت و اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا تو کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے لیے سارے وسائل اللہ تعالیٰ کی ذات مہیا کرے اور اس کے بقا و ارتقاء کے سارے سامان اللہ تعالیٰ پیدا کریں، اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرے اور دوسری چیزوں کی بندگی میں مصروف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے، اور یہ صرف رب کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بلا دیا، تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے پھر 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ اسی غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا ساتھی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ ساری چیزوں پہ قادر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب کسی کے دل و دماغ پر یہ عقیدہ چھا جائے تو اس کا حال ایسا ہوگا کہ یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی، سارے جھگڑے فساد اور ہر قسم کے فساد کی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور یہ والی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کی نہیں۔ تو اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطرے سے بالا تر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ اچھا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں نہیں، اور میرے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئیں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہے اور باقی ہر قسم کے خوف و خطرے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے کہ جیسے پہلے بزرگوں کا حال تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت ان کو مرعوب کر سکتی تھی، اور نہ ہی کسی قوم کی عدد یا اکثریت ان پہ اثر انداز ہو سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑی دولت اور سلطنت ان کے دلوں کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔